الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے درمیان ترقی اور کامرانی کی بنیاد کبھی بھی طاقت اور سرمایہ کو نہیں ٹھہرایا ہے کہ انسان کسی کے مد مقابل محض طاقت اور سرمایہ کی بنیاد پر کامیابی اور کامرانی کے منابع پہ براجمان ہو جائے، اور نہ ہی کسی کے زوال اور خاتمے کے لیے طاقت اور سرمایہ کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے نزول کے دوران جو سورتیں مکی زمانے میں نازل ہوئے ہیں، ان سورتوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت جماعت کی نظریہ سازی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس طبقے کی نظریہ سازی کی جائے کہ وہ اپنا ذہن کس طرح بنا کے رکھے، وہ زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے معیار کیا بنائے، اپنے مد مقابل کے زوال کے لیے کس چیز کو بنیاد بنایا جائے۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ میں جسے سورۃ الفیل کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس میں یہی ذہنیت دیا گیا ہے کہ کبھی بھی سرمایہ اور قوت بنیاد نہیں ہے، نہ ہی معیار ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے یہی بات سمجھانے کے لیے قربانی کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ جو جانور تم قربانی کے لیے پیش کرتے ہو، نہ تو اس جانور کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، اور پہنچتا ہے تو صرف اور صرف تمہاری پاکیزگی اور نیت کی درستگی پہنچتی ہے۔ لہٰذا انسانی زندگی میں ترقی اور بلندی کے لیے معیار بھی قرب خداوندی بنیاد بنتا ہے، اور ان کی ضابطوں کو اپنانے کی بنیاد پر ترقی یقینی بنتی ہے، کامیابیاں یقینی بنتی ہے۔ اور عموماً ہمارے یہاں ترقی اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ قوت کی بنیاد پر کسی کو پامال کرے،
اور قوت کے بنیاد پر اپنے آپ کو مسلط رکھے، یہ کامیابی ہے، بلکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی در حقیقت یہ ہے کہ کسی کا مد مقابل جس کو وہ زیر کرنا چاہتا ہے وہ خود بخود اس کے کردار اور اس کے اطوار کو دیکھ کر نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو زیر مانے، اور جو اپنے آپ کو بالادست بنانا چاہتا ہے اسے رضاکارانہ طور پر بالادست تسلیم کیا جائے، جابرانہ بنیادوں پر نہ ہو۔ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ طبقہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی عمل اور اس کی جماعت کو زیر کرنا چاہتے تھے اسے زیر نہیں کر پائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طبقے کے شیطانی خیالات کو بدل کر نفسیاتی بنیاد پر ان میں تبدیلی چاہتے تھے انہیں جبراً نہیں تبدیل کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقی معیار اور اطوار اور کردار کے ذریعے سے انہیں مانوس کیا، اور پھر یہاں تک کہ جب ہجرت کا زمانہ آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں وہاں کے باشندگان کے درمیان سردار کا انتخاب ہونا تھا، اور اس کا امیدوار اس زمانے کا جسے رئیس المنافقین کے نام سے پکارا جاتا ہے ابی ابن سلول، جو بعد میں آخری زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ منافقت کرتے تھے، اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ وہ امیدوار تھے سردار بننے کے لیے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو ان کے عادات، اطوار اور کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری کے منصب پہ بٹھایا گیا۔ تو یہ کوئی جابرانہ تسلط نہیں تھی، لہٰذا اس ذہنیت کو فروغ دینے کے لیے اور اس ذہنیت کو عمومیت دینے کے لیے رسول اللہ کی جماعت میں اس صورت میں تعلیم ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھے جو وہاں کے توحید پرستوں کے ساتھ انتہائی درجے کے مظالم کرتے تھے۔ ایک خیال کے مطابق تقریباً کوئی 20 سے 25 ہزار لوگوں کو انہوں نے زندہ جلایا، لیکن ان میں سے 2 بندے بچ بچا کر نکلے اور وہ روم پہنچے۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے سامنے وہ پیش ہوئے، چونکہ وہ بھی عیسائی تھے، اور انہیں کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ یمن کے بادشاہ کے مظالم کا یہ حال ہے۔ تو اس نے حبشے کے بادشاہ کو لکھا، وہ بھی عیسائی تھے، کہ اس بادشاہ کے جو یمن میں ہے اس کی سرکوبی کی جائے، اور یمن کے بادشاہ کے سرکوبی کے لیے 2 کمانڈر بھیجے گئے، ایک ابرہہ کے نام سے اور ایک کسی اور نام سے تھے، اور ان دونوں کو بھیج کے یمن کے بادشاہ کی سرکوبی کی گئے اور وہ فرار ہو گئے۔ جب وہ فرار ہوئے تو وہ کہیں سمندر میں غرق ہو گئے، اور جو کمانڈر حبشے سے 2 بھیجے گئے تھے ان کے درمیان خود لڑائی ہو گئی، ایک قتل ہو گئے اور ابرہہ رہ گئے۔ ابرہہ نام کے تو عیسائی تھے لیکن توحید پرست نہیں تھے، شرکی خیالات کے حامل تھے۔ تو انہوں نے وہاں پر جو کچھ اس کو سمجھ آتا تھا اسی ذہنیت کو فروغ دینا شروع کیا، اور اس کو یہ بھی پسند نہیں تھی طبعاً کہ حج کے ایام میں جو لوگ یمن سے اور اطراف سے حج کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں تو یہ معاشی فائدے بھی اس خطے کو دیتے ہیں، خرید و فروخت کے لیے تجارتی سامان لے جاتے ہیں، وہاں سے لاتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں یہاں پر کوئی عمارت بناؤں
اور لوگ اس کی دیکھنے کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے یہاں آنا شروع کر دیں، تو انہوں نے دنیا جہاں کے ہیرے جواہرات اور قیمتی اوزار وہاں لگائے اور دنیا جہاں کا سرمایہ خرچ کر دیا کہ یہ بیت اللہ کے مقابلے میں زیادہ قیمتی نظر آئے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ لیکن لوگوں کی ذہنیت کہ وہ بیت اللہ کس نیت سے جاتے تھے اور یہاں اس کی ذہنیت کیا تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہیرے جواہرات اور قوت اور سرمایہ یہ کسی جگہ کو اہمیت دلانے کے لیے یا کسی فرد کو اہمیت دلانے کے لیے معیار نہیں بن سکتا۔ لوگوں نے پھر بھی جانا نہیں چھوڑا بیت اللہ، انہوں نے زبردستی روکنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں حجاز کے ایک شخص نے وہاں پر اس ابرہہ کے بنائے ہوئے گرجے کے اندر گندگی پھینک دی، اس کی توہین ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ کہ ایک قافلے نے اطراف میں آگ جلائی تھی اور اس کی چنگاریاں گئی ہے، اس سے آگ بھی بھڑک گئی اس عمارت میں۔ تو ان دو حادثات کی وجہ سے ابرہہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے بیت اللہ کو منہدم ہی کرنا ہے، مکمل گرانا ہے۔ اور اس زمانے کی جو لاؤ لشکر تھی اور جو قوت کا ہاتھی سب سے بڑی طاقت تھی، اس کے پاس ہاتھیوں کو اکٹھا کیا کہ اس کے ذریعے سے میں اس عمارت کو منہدم کر دوں گا۔ اور وہ لشکر لائے اور اہل مکہ میں یہ سکت نہیں تھی کہ اس کے لشکر کا مقابلہ کرتے۔ اور اس وقت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ اس کے پاس گئے کمانڈر کے پاس کہ جو میرے مال مویشی تم نے پکڑے ہیں وہ میرے حوالے کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ مکے کے سردار ہیں، آپ لڑنے کے لیے آئیں گے، آپ اپنے مال مویشی مانگنے آئے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ اس کے لیے اس کا مالک غور کرے گا جو اس کا مالک ہے، میں اپنے مال مویشی کا مالک ہوں، مجھے اپنے مال مویشی دے دینا۔ تو انہوں نے مال مویشی دیے اور انتہائی فاخرانہ اور جابرانہ انداز میں اگلے دن اس نے پیش قدمی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے کے حدود میں داخل ہونے نہیں دیا، اور اس کے اوپر لوگوں نے بھی پتھر برسائے اور آسمانی پرندے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے مسلط کیے، جنہوں نے کنکریاں برسا کے اس کا خاتمہ کر دیا، اور ان کے ہاتھی بتک گئے، وہ خود ان کے اوپر چڑھنے لگے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے؟ اور جنہوں نے آج نہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھ سکتے ہیں تو وہ کم سے کم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، تو ہم نے سنا تو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تیرے رب نے فیل کی طاقت کے استعمال کرنے والوں کے ساتھ کیا حال کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ رب العزت نے اس کی تدبیر کو پلٹ نہیں دیا ان کے اوپر؟ ان کے خیالات کیا تھے کہ وہ کیا سے کیا کر جائیں گے، اور ان کی اپنی تدبیر ان کی گلے پڑ گئی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھیج دیے پرندے، غول در غول بھیجے ان کے اوپر، جس کا کوئی حساب نہیں۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پرندوں نے انہیں کنکریوں سے مارا، ایسے کنکریوں سے جس میں باریک مٹی کے ریگ کی آمیزش بھی تھی اس میں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور اس کو کر دیا اللہ رب العزت نے روندے ہوئے گھاس کے طرح، جیسے جانور اس میں چھر جاتے ہیں، کچھ کو کھا کے چبا کے پھینک دیتے ہیں، ایسے ان کی حال ہو گئی۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی زمانے میں جبر اور قوت اور سرمایہ کو معیار نہ بنایا جائے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی قوت آزمائی بھی کی جاتی ہے، سرمایہ آزمائی بھی کی جاتی ہے، جابرانہ بنیادوں پر ذہنیتوں کی تبدیلی کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے۔ جب تدبیر پلٹ جاتی ہے تو ہر وہ حرکت جو ذہنیتوں کے بدلنے کے لیے جابرانہ بنیادوں پر استعمال کی جاتی ہے، وہ پلٹ کر اسی کے اوپر آتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم الہی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنے دور کے اپنے مد مقابل استعمال ہونے والے تدبیروں کا جائزہ لیں کہ وہ تدبیریں کہاں جا رہی ہے اور کیسے استعمال ہو رہی ہے، کن کن قیادتوں نے، کن کن جماعتوں نے،
کن کن سیاستدانوں نے قوم کے خلاف کیا کیا تدبیریں استعمال کی ہیں اور ان تدبیروں کا انجام کیا ہوا ہے اور خود ان کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ وقتی طور پر حالات بدلتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، لیکن ان مشکلات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، یوں نہیں فرمایا ہے کہ ان بعد العسر یسرا، یعنی مشکلات کے بعد آسانی نہیں کہا ہے، بلکہ مشکلات کے ساتھ آسانی، کہ یوں جیسے ہی تو مشکلات سے گزرے گا فوراً آسانیاں ہی ہے، لہٰذا مستقبل آسانیوں کی ہے، دشواریاں ایک وقت تک ہے وہ گزر جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کے حالات اور مسائل پر ڈال کر اپنے گرد و پیش کے جائزہ لینے کی صلاحیتیں پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب